ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ میں ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سوال امپورٹنٹ ہے، کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جب مسجدیں کھولی گئی تھی تو بعض مسجدوں میں ایک ہاتھ کے فاصلے سے جماعت کی گئی تھی، یعنی نمازیوں کے درمیان میں کافی گیپ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس دوران اگر کسی نے کچھ نمازیں اس طرح سے ادا کر لی ہوں لا علمی میں، یا پھر وہاں مسجد کا رواج ایسا ہی ہو کہ وہاں سب اسی طرح کھڑے تھے اور جماعت کا وقت تھا، کوئی شخص شامل ہوا، آس پاس مسجد بھی نہیں ہے، تو پھر ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان نمازوں کو دہرائی جائے گی وہ ساری نمازیں، یا پھر یہ نماز وہ ادا ہو جائیں گی، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں؟ اول تو یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت نہ دی ہو، ایسی جگہ پر بے وجہ بے حکم شرع جس کو بولتے ہیں، وہاں پر صف کے درمیان میں یعنی دو مقتدیوں کے درمیان میں گیپ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے اس طرح سے نمازیں پڑھی ہوں گی، اب چاہے وہ مجبوری رہی ہو یا جو بھی صورت، بہرحال اب اس کی وہ شخص توبہ کر لے، لیکن جو نمازیں اس حال میں پڑھ لی گئی ہیں وہ واجب الاعادہ نہیں ہیں، یعنی ان کو لوٹانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ بعض علماء نے اس کو کہا کہ یہ اس طرح سے گناہ ہے، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو پھر ایسے امام کے لیے کیا حکم ہوگا کہ جو اس طرح سے جس نے معاملہ کیا؟ اصل میں صورت جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اس میں خود ڈیسائیڈ کریں اور علماء اہل سنت سے ایک مرتبہ اس میں رہنمائی دوبارہ حاصل کر لیں اور یہ معلوم کریں کہ اگر حکومت نے مسجد کھولنے کی اجازت دی اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ ڈسٹینس رکھیں، یعنی شروعات کی بات ہے، اب تو خیر اتنا نہیں ہے کہیں بھی، لیکن شروعات میں بات ہے کہ اگر مسجد میں اجازت دی مسجد کھولنے کی لیکن ڈسٹینس کے لیے کہا، تو اب آپ کے سامنے صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ ڈسٹینس سے نماز پڑھ کے مسجدوں کو کھلا رکھیں اور اس میں نماز باجماعت ادا ہونے دیں، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں صفیں مل کر کھڑی ہو جائیں، یعنی صفیں آپس میں مل کر کھڑی ہوں مقتدیوں کی، اور پھر اگر بالفرض یہ بات حکومت تک پہنچے یا اپنے علاقے شہر کے اعلیٰ ادھیکاریوں تک پہنچے تو پھر وہ کوئی ایکشن لے کے مسجد بند کرائیں یا نماز رکوا دیں، تو یہ اب خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ اگر تھوڑا گیپ کر کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ نمازیں باجماعت ہوتی رہیں گی، لیکن خلاف ورزی سے یا اس طرح نمازیں مل کے پڑھی گئیں اور معاملہ خدا نخواستہ کہ غلط ہوا، یعنی ایسا ہوا کہ مسجد پھر کوئی پابندی عائد ہو گئی، تو وہ زیادہ ان دو میں سے کون سی بڑی پریشانی اور کون سی چھوٹی ہے؟ تو جب دو پریشانی ہو تو کون سی وہ اختیار کرنا چاہیے، ایک دفعہ اس کی تفصیل جو ہے نا علماء سے پھر سے سمجھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جذبے میں بھی آ کر جواب دے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مسجدیں بند ہو جائیں تو بھی دقت، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مسجدیں کھلیں اور نماز باجماعت ہو۔ اب اگر باجماعت ہو کسی شرط کے ساتھ تو پھر دقت کہ نہیں وہ شرط نہیں مانیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بندی ایکسیپٹ کر لو اگر نہیں مانیں گے۔ خیر میں اس پہ کلام نہیں کر رہا کہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں، فی الحال وہ نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا ایسے نازک مسئلوں میں جو یہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس سے عوام بڑی کنفیوز ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر بہت زیادہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ جہاں پہ شریعت میں نرم گوشہ ہے اور رعایت موجود ہوتی ہے تو وہاں دینی چاہیے۔ اصول بھی کہتے ہیں یہی کہ جب دو پریشانی آپ کے سامنے ہو تو اس میں سے چھوٹی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کہیں پہ واقعی ایسی صورتحال ہے کہ اگر مسجد میں باجماعت نماز مقتدی نے مل کے پڑھی تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کمپلینٹ کرنے والا معاملہ ہوگا یا مسجد کو دوبارہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا یا امام صاحب آزمائش میں آئیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ امام بھی اپنی رعایت سوچتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرنے سے جماعت کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی اور مسجد بھی کھلی رہے گی،
تو پھر ایک مرتبہ وہاں کے مفتیان اکرام سے جس شہر کی صورت حال معلوم کر لیا جائے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے. مگر یہ کہ نماز اگر کسی نے جماعت میں گیپ کر کے ابھی جیسا معاملہ تھا پڑھ لی ہو تو وہ نماز جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ کہ آئندہ اس کا خیال رکھے. اب تو ایسی صورت نہیں ہے تو اس لیے نمازوں کو اس میں دہرانا یہ واجب نہیں ہے. پتھر میں اصل لالے پرن بار